ہم نے پچھلے ریکارڈڈ لیکچر کے اندر دیکھا کہ کوشچن نمبر 1 کو ڈسکس کیا تھا، یعنی ان حالات کو ڈسکس کیا تھا جب ایک فریق آپ کے پاس بحیثیت آپ ایڈوکیٹ آپ کام کر رہے ہیں، ایک فریق ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے مسائل بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ایک عدالت میں کیس داخل کرنا ہے اور مختلف قسم کی ریلیف چاہیے تھی اس کو. ان میں سے ایک ڈاور اماؤنٹ کی تھی، ڈاوری آرٹیکلز کی تھی، مینٹیننس کی تھی، ہسبینڈ کے ایٹیٹیوڈ سے اس کو ناراضگی تھی. تو یہ ساری چیزیں اس نے بتائیں، اور پچھلے والے اسائنمنٹ میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ وہ سارے سوال جواب کیجئے جس سے میکسیمم آپ کو انفارمیشن کلائنٹ سے مل جائے. سارے ڈاکومنٹس بھی مانگ لیجئے، وہ سوال کیجئے جس سے سارے ڈاکومنٹس مانگے تاکہ آپ کو پلینٹ بنانے میں، لیگل نوٹس بنانے میں آسانی ہو جائے. تو یہ ایک اس کا آبجیکٹو تھا. اب آپ کو میں دوسرا سوال آپ کا یہ ہے، دوسرا اسائنمنٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کی تمام باتیں سن لیں. اس وقت اپنے کلائنٹ کو آپ اسپیسیفکلی کیا ایڈوائز کریں گی؟ تو وہ آپ کریں گی یا کریں گے، آپ کیا ایڈوائز کریں گی، اس وقت وہ ایڈوائز آپ کو لکھنی ہے. یہ بالکل مختصر سا ایک آنسر ہے، زیادہ سے زیادہ ہاف پیج کے اوپر مشتمل، کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو ان حالات کو دیکھنے کے بعد کیا ایڈوائز کرنا ہے کہ وہ کس لائن آف ایکشن پہ جائے، گھر میں جا کے بیٹھ جائے، برداشت کرے ظلم کو، یا فارغو کر دے، مینٹیننس نہ چارج کرے، کیا کرنا کیا ہے وہ ہمیں اب بتانا ہے. تو ان حالات کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وہ تفصیل سے مجھے یہاں لکھ کے آنسر دیجئے کہ آپ اپنی کلائنٹ کو کیا ایڈوائز کریں گے. ایڈوائز میں اس کو جو لیگل نوٹس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ لیگل نوٹس دیا جائے گا. آپ تھوڑا سا عدالت کے بارے میں بتائیں کہ یا کہاں کیس داخل کیا جائے گا، اس کی کتنی کورٹ فیس ہوگی. تو اس قسم کی پوری ایڈوائز دیجئے، کیس داخل کیسے ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، تاکہ کلائنٹ کو آپ کی باتیں سن کر کچھ اعتماد ہو کہ اس کا مسئلہ یہاں پہ ریزالو ہو جائے گا. اینڈ دا ایڈوکیٹ ہیز some competency, he is aware with the existing laws, he know the procedure of filing case. تو اس کو آپ نے ایک یہ یقین دلانا ہے. یہ یقین اسی وقت دلائیں گے جب آپ اس کو ایک مناسب سی ایڈوائز دیں گے، اور اس ایڈوائز دینے کے لیے آپ کو فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ کیس داخل کرنے کے بارے میں اس میں بتایا گیا، اس پروسیجر کو آپ بتایا گیا کہ کیس کیسے فائل کیا جاتا ہے. تو اس کی دشواری کو آپ نے کرنا ہے. ٹائم نارملی اس قسم کے سوال کر دیتا ہے کتنا پیسے خرچ ہوں گے، کتنی کورٹ فی ہوگی، کتنے عرصے میں کیس ختم ہوگا. تو قانون کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کیا کہتا ہے کہ کتنے مہینوں میں کیس ختم ہو، قانون کیا کہتا ہے کہ کتنی فیس ہو. تو وہ ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے، کیونکہ وکیل ہیں، آپ نے اس قانون کو پڑھا ہوا ہے، تو آپ اس کو ایڈوائز کریں گے. تو جو آپ کی ایڈوائز ہوگی وہ ایڈوائز کو آپ نے آدھے پیج کے اوپر لکھنا ہے. تو یہ آپ کا کوشچن نمبر 2 کا ایک وہ ہو گیا. اسی طریقے سے میں اسی وقت کوشچن نمبر 3 کو بھی ڈسکس کر رہا ہوں، اور وہ بھی ابھی آپ نے اسی کے ساتھ وہ بھی لکھنا ہے. کوشچن نمبر 3 کو میں پہلے پڑھ رہا ہوں. What would be your line of action if she agrees to engage you for litigation? آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو ایڈوائز کیا، اور ایڈوائز فرض کرنے کے ایڈوائز کیا کہ this is an appropriate case, it is to be filed before the court of law and the court of law is family court. اور اس کی جوریڈکشن کا آپ نے بتا دیا کہ اس ایریے کا فلانا جج ہے، وہاں پہ ہم کیس داخل کریں گے. یہ آپ کی ایڈوائز آ گئی. اب ایڈوائز ہونے کے بعد پھر آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا، تو وہ آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ تفصیل سے لکھنا ہے. یہ کمپیریٹیولی بھی آدھا پیج سے 1 پیج کے درمیان ہو سکتا ہے. تو آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا کہ آپ اس میں بتائیے کہ آفٹر کلیکٹنگ آل ڈاکومنٹری ایویڈنس فرام دا پلینٹف، پھر اس پلینٹف کو آپ پھر بھی دیکھیں، جب آپ نے پوری باتیں کلائنٹ سے سن لی تو آپ نے نوٹ بھی کرنی، لیکن آپ کو کلائنٹ کو ایک جملہ لازمی کہنا چاہیے. کم سے کم آپ کے جو تجربہ ابھی آپ کے پاس ہے، مختصر تجربہ ہے، تو اس تجربے میں، کم تجربے کے اندر آپ کلائنٹ کو کہیں کہ آپ 1 پیجر 2 پیجر کلائنٹ صاحبہ آپ ہمیں اپنے جو حقائق آپ نے ابھی بیان کیے ہیں ان تمام حقائق کو 2 پیج پہ لکھ کے دے دیجئے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ باتیں ایسی بتاتا ہے جو ایسی بتانا بھول جاتا ہے جو بہت ضروری ہوتی ہیں. تو جب وہ گھر پہ بیٹھ کے دوبارہ آپ نے اس کو اسائنمنٹ دیا اور کہا کہ یہ بنا کے مجھے دے دیجئے، مجھے بتا دیجئے تفصیل سے فیکٹس، تو وہ جو باتیں بھولی ہوئی ہیں جو آپ کو بتا نہیں سکا وہ آپ کو بتا دے، وہ لکھ دے گا. اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے
کہ اس نے آپ کو بتائی اور آپ نے نوٹ نہیں کیا تو چیز مس ہو گئی. تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں مس نہ ہوں. تو اب بہتر ہوگا کہ آپ کلائنٹ سے لے لیجئے رائٹنگ کے اندر. وہ کہ آپ نے بہت اچھا انٹرویو کیا ہے, بہت سارے سوال پوچھے, سارے فیکٹس جمع کر لیے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے لکھوا لیں. تو آپ کے اسٹیجز کیا ہو گئے, آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہو گیا, آپ نے اس کو بتایا کہ یہ آپ کا کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو سبسٹنس ریلیف مل سکتا ہے, وہ بتائیے, اس کو ایڈوائز دے دی. اور پھر اس کے بعد لائن آف ایکشن کیا ہے, آپ کہیں کہ میں لیگل نوٹس ایشو کروں گا, پھر اس کے بعد کہیں کہ پلینٹ بناؤں گا, پلینٹ بنانے کے ساتھ وہ سارے کاغذ لگاؤں گا, اور اس کو کلائنٹ کو کیس بنانے سے کیا جب لیگل نوٹس ایشو کرنے کا ٹائم سے لیگل نوٹس ایشو کیا, پھر بھی آپ کہیں پلینٹ بنانے سے پہلے کہ تمام فیکٹس وہ لکھ کے دے دے, تمام فیکٹس وہ لکھ کے دے دے گی. تو وہ سارے کے سارے فیکٹس کی بیسس کے اوپر آپ پلینٹ لکھیں. اور پلینٹ لکھتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پلینٹ کے اندر کاز آف ایکشن کو ریفلیکٹ کیجیے گا, اور جوریڈکشن کے ایشو کو, کورٹ فی کے ایشو کو تھوڑا واضح کرنے کی ضرورت ہے, اور تمام کاغذ لگانے کی ضرورت ہے پلینٹ میں. تو وہ سارا کا سارا پروسیس آپ نے اپنے کلائنٹ کو بتانا بھی ہے, اور وہ سارا اس میں ریفلیکٹ کر کے دکھائیے کہ آپ کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے. یعنی یہ جو تیسرا مرحلہ ہے, یہ جو تیسرا کام کا حصہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کیس کو سننے کے بعد کیا کیا کام, اور وہ اس نے کلائنٹ نے کہہ دیا کہ آپ کیس فائل کریں, تو آپ کیا کن کن مراحل پہ گزریں گے. یقیناً فیس کے مسئلے کو بھی ریزالو کریں گے, اور وہ بھی ڈسکس کریں گے, وکالت نامے پہ سائن لیں گے. یہ ساری چیزیں آپ نے مجھے اس پہ لکھ کے دکھانی کہ کیا کیا کرنا ہے, کیونکہ آج کے بعد کلائنٹ جا رہی ہے, اور جانے کے بعد اس نے ایگری کر لیا ہاں آپ کیس داخل کریں, تو پھر آپ نے پورا مجھے لائن آف ایکشن بتانا ہے کہ اب تو ملاقات ہوگی, کورٹ کے اندر ملاقات ہوگی. تو وہ کورٹ میں ملاقات ہونے کے لیے آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا, کیا کیا کاغذ بنانے پڑیں گے, اور کس طرح وہ کاغذ بنیں گے, تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہو جائے گی. یہ کوئی ایک پیج کے پہ مشتمل ہوگا. تو اس وقت میں آپ کو یہ 2 سوال ہیں, ان دونوں کو آپ اس کا آنسر دیجیے, اور آنسر دینے کے بعد پھر ہم 4تھ کوشچن کے اوپر آئیں گے. تو یہ میں ویڈیو اب یہاں پہ اس اسٹیج پہ میں روک رہا ہوں.